بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی مذمت کی ہے مولانا نہج البلاغہ میں، لیکن دنیا کی ممدوح بھی کی ہے، دنیا کے لیے تعریف بھی کی ہے۔ وہ دنیا جو خدا سے دور کر دے اس کی مذمت ہے، کیونکہ دنیا بنائی خدا نے، جس نے دنیا بنائی اسی کو آپ چھوڑ دیں تو آپ جائیں گے کہاں پھر؟ خدا حدیث قدسی میں بیان کرتا ہے، حدیث قدسی کیا پروردگار کہتا ہے ابن آدم میں نے ہر چیز کو تمہارے لیے خلق کیا ہے مگر تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے۔ یہ ساری نعمتیں میں نے تمہیں کس کی، تم استفادہ کرو، کھاؤ پیو اٹھو بیٹھو، رنگوں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، پانی کو دیکھو، ہر لذت تمہیں دی ہے مگر تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے۔ 24 گھنٹے تم کچھ بھی کرو لیکن میرا سجدہ نہ کیا تم نے پھر کیا کیا زندگی؟ کیوں؟ کیونکہ تم یہاں رہنا نہیں ہے، تم نے آنا میرے پاس ہی ہے، تو جس کے پاس جانا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ خدا وہاں ہے یہاں نہیں ہے، یہ بھی آپ کے بچوں کے، میں بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ تو سارے ماشاءاللہ جانتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ بھائی اللہ نے دنیا میں بھیج دیا تو اللہ تو کہیں اور ہے، اب یہاں تو نہیں ہے اللہ، اب کچھ بھی کرتے رہو، یا مطلب اللہ کے بغیر معاملہ ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ کسی جگہ میں نہیں رہتا۔ خدا قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ میں شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، یعنی کہاں ہے شہرک؟ تو ایک وہ ہے نا کہ نیئرسٹ پلیس ٹو یور لائف، لیکن شہرک سے بھی زیادہ قریب ہونے کا مطلب میں، اب یہی میں نے آپ کو سمجھانا تھا، تھوڑا سا تأمل کیجئے گا، میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ تمہارے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ مادہ الگ تم الگ ہو۔ شہرک سب سے زیادہ قریب ہے نا تمہارے، یعنی کٹ گئی مر گیا، لیکن تم تو ہو نا۔ میں شہرک سے بھی، یعنی تمہاری لائف لائن سے بھی زیادہ، تمہاری حیات سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، قریب ہوں۔ مگر پروردگار مجھے تو نظر نہیں آتا۔ کسی نے امام رضا علیہ السلام سے صلی محمد، امام رضا سے پوچھا کہ مولا میں اپنے ان محسوسات سے خدا کو درک نہیں کر رہا۔ امام نے کہا وائے ہو تجھ پر، اس کو کوئی بھی محسوسات درک ہی نہیں کر سکتی۔ خدا درک تھوڑی کیا جا سکتا ہے، خدا نہ ان آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، نہ ان خوشبو سے سونگا جا سکتا ہے، نہ کسی طریقے سے نہ سنا جا سکتا ہے، مگر پھر کیا کریں؟ امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ اندھی ہو وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھ سکے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس آنکھوں کے علاوہ کوئی اور آنکھیں بھی ہیں۔ اسی کے لیے تو محنت ہے جانے 1,24,000 پیمبر کس لیے آئے تھے کہ یہ اس کو نہیں اس کو سنوارے۔ وہ جو میں ہے، میں وہ الگ ہے، یہ یہی رہ جائے گا، یہ تھوڑی دیر ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے آپ یہاں سے بیٹھے گاڑی میں، آپ نے کہاں جانا ہے؟ مطلب 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر، یا مثلا موٹر وے پہ جانا ہے فیصل آباد سے لاہور، آپ یہاں سے بیٹھے بہت اچھی بس گاڑی میں، اب آپ جا رہے ہیں، اے سی بھی چل رہا ہے، سیٹیں بھی بہت اچھی ہیں، آگے اس نے بولا بھائی لاہور آنے والا ہے تیار ہو جائیں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو بس بہت اچھی ہے، یہ تو سیٹیں بہت اچھی ہیں، میں تو نہیں اتر رہا۔ تو بھائی یہ صرف لاہور تک کے لیے ہے، نہیں بڑے نظارے باہر اچھے ہیں، کھڑکی سے بہت اچھا نظر آ رہا ہے، کھانا بھی آپ نے اتنا اچھا دیا، بس میں تو نہیں اتروں گا۔ تو بولا بھائی کسی کو بلاؤ، یہ پاگل ہو گیا ہے، تو اتارو۔
یہ بس کو زندگی سمجھنے لگ گیا ہے، یہ بس کو حقیقت سمجھنے لگ گیا ہے۔ آس پاس جو باہر لوگ ہوں گے وہ آپ کو کیا بولیں گے؟ یہی ہمارا حال ہے۔ ہم لوگ آئے دنیا میں، ہم نے 4 رنگ دیکھے، 4 خوبصورت چیزیں دیکھی، میں تو نہیں مرنا چاہتا، میں مر گیا تو کیا ہوگا؟ میں مر گیا مولانا صاحب کیا ہوگا؟ میں نے گھر بنایا، میں نے گاڑی خریدی، نہ بھائی موت حقیقت ہے۔ نہیں موت صاحب مجھے مرنے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ بس کے باہر زندگی ہے، یہ چند سیٹیں، یہ تھوڑا سا کھانا، یہ زندگی نہیں ہے۔ نہیں 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 مولانا صاحب نہیں، وہ اسی کو عالم سمجھ رہا ہے۔ یہ عالم تھوڑی دیر ہے، تھوڑی دیر، اصل کچھ اور ہے۔ اور اصل جانے کے لیے ضروری نہیں ہے مر جاؤ، ضروری بھی نہیں ہے۔ اگر بلند کر لو اپنے آپ کو تو مرنے سے پہلے بھی عالم دکھایا جا سکتا ہے، دکھایا جا سکتا ہے۔ مرنے سے پہلے اس کی ایک مثال، جب آپ سوتے ہیں تو آپ خواب دیکھتے ہیں۔ خواب 2 طرح کے ہیں، ایک وہ خواب ہے جس کا تعلق آپ کے اس عالم سے ہے۔ مثلا میں نے خواب میں دیکھا ارے آپ کی مجھ سے ملاقات ہوئی تھی اور ہم فلانی جگہ پہ تھے، جگہ بھی مادہ، شخص بھی مادہ، یہ خواب۔ ایک وہ خواب ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کوئی آپ کا رشتہ دار یا کوئی اور جو اس عالم سے چلا گیا ہے۔ یہ خواب اس خواب سے بہت فرق کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو عالم ہے، اور یہ خواب دیکھیں میں یہاں بریکٹ میں کہہ دوں، خواب آپ اور میرے لیے حجت نہیں ہے۔ یہ بات کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا مولانا صاحب، خواب دیکھ کر میں نے یہ کام شروع کر دیا، خواب دیکھا میں نے رشتہ توڑ دیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے خواب میں دیکھا یوں ہو رہا ہے۔ آپ کے میرے خواب سچے نہیں ہیں، اگر ہم کو بہت اچھے ہوں تب بات ہے۔ خواب اولیاؤں کے، خاص طور پہ انبیاؤں کے رویا صدق ہے۔ حضرت ابراہیم نے خواب میں کیا دیکھا؟ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ آپ اپنے خواب میں دیکھیں بیٹے کو ذبح کریں گے؟ تو پھر باقی چیزیں خواب پہ کیوں وہی زندگی میں یہ بھی کرو پھر؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے میرا خواب حجت نہیں ہے۔ خواب کو لے کے اتنے پریشان نہ ہو کر، بہت سارے لوگ بڑے سوال پوچھتے ہیں مولانا صاحب خواب میں یہ دیکھ لیا، خواب میں۔ بھائی جان خواب پہلی بات تو ہے کہ جو ہمارے روٹین ہے نا وہ میں ایسے ہی خواب آنے، رات کو دیر سے کھاؤ یا رات کو دیر سے کھانا، پیٹ کو بھر کے رکھنا، یہ اچھے خواب نہیں۔ اچھے خواب فجر کے آس پاس آتے، وہ بھی وہ شخص جو باوضو سویا ہو۔ تو اس لیے خواب اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات لوگ اٹھیں کچھ اور ہی لے جائیں کہ مولانا تو خواب حقیقت، ہاں اولیاؤں کا خواب، ولی کا خواب، اس طرح کے ہو۔ اب لیکن خواب ہے تو صحیح، اگنور نہیں کر سکتے۔ یہ جو خواب ہے یہ عالم مثال ہے، مادے سے الگ ہے لیکن جڑا ہوا ہے۔ وہاں بدن یہ بدن نہیں ہے، کیونکہ بہت تیزی سے کبھی آپ ادھر ہوتے ہیں کبھی آپ ادھر ہوتے ہیں، حقیقت میں نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک عالم۔ دوسرا عالم عالم برزخ ہے، وہ برزخ جہاں لوگ یہاں سے مرنے کے بعد وہاں چلے گئے، عالم قیامت سے پہلے برزخ میں ہے۔ وہ آتا ہے، وہ کسی کے خواب میں آئے گا، آپ کے مرومین ہوں گے، کچھ اور ہوں گے، یا کوئی شخص اپنے آپ کو اتنا بلند کر لے جو عالم برزخ میں جائے اور پھر واپس بھی آ جائے، اور کچھ اتنے بلند ہیں جو ہر وقت عالم برزخ میں ہیں۔ یہاں مثالوں کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر اس عالم سے چیزیں یہاں جاتی ہیں، عالم برزخ سے۔ ایک عالم دین بیان کرتے ہیں، جب میں چھوٹا تھا تو میرے دادی کا انتقال ہو گیا،
روزانہ آئیے عالم غیب میں آیت اللہ خرازی نے اس کو واقعہ اوتھینٹک اس لیے بولتا ہوں کہ لوگ نہ بولیں کہ مولانا صاحب اخبار کا کو واقعہ پڑھ رہے تھے. عزیزان محترم، روزانہ آئیے عالم غیب مسجد جمکران کی پبلش ہے، اردو میں پرنٹ ہونے والی ہے. کہتے ہیں کہ میری دادی کا انتقال ہوا. میری والدہ ایک دن کچھ بنا رہی تھی تو فقیر گلی میں آیا، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی ساس کے لیے کچھ فقیر کو کھانا دے دوں تو اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم کچھ ہو جائے گا. ویسے بھی آج شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ اس عالم سے روحیں مرومین کی اس عالم نگاہ کرتی ہے، نگاہ کرتی ہے. اس کو کانسیپٹ کو آپ کو کلیئر کروں، نگاہ کیسے کرتی ہے. ہم نیچے ہیں، وہ اوپر ہے، وہ دیکھ رہے ہیں. ہم نہیں دیکھ سکتے ان کو جب تک ہم طاقت، وہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارا عالم نیچے ہے. وہ کہتے ہیں میں نے کچھ دینا تھا دے دیا. آج بھی ہم سب کی مرومین آئے ہوں گے، اگر آج آپ کوئی بھی چیز ان کو ہدیہ کرنا چاہیں. عزیزان محترم، وہ کہتے ہیں انہوں نے جلدی جلدی میں دھیان نہیں دیا. جو حمام میں تشت ہوتا ہے نا، حمام میں یوز ہوتا ہے، انہوں نے دھیان نہیں دیا. وہ جو چاول بنا رہی تھی انہوں نے دھیان نہیں دیا، انہوں نے جلدی اس میں ڈالے چاول اور دے دیے فقیر کو. رات کو کہا میرے بابا نے خواب دیکھا اور ایک دم اٹھے اور میری والدہ کو اٹھایا. یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے میری والدہ کی بے عزتی کروا دی. کہا ہوا کیا؟ کہا آپ نے کیا کیا ہے آج؟ ماں میرے خواب میں آئی کہ آج ہماری بہو نے ارواح کے سامنے میری بے عزتی کروائی ہے. کہا کیوں؟ کہا اب آپ دیکھیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہاں سے کچھ جاتا نہیں ہے، جاتا کسی اور فارم میں ہے. جو آپ فقیر کو کھانا کھلا رہے ہیں وہ کھانا وہاں نہیں جائے گا، وہ کسی اور فارم میں جائے گا. جیسے مثال کے طور پر آپ بینک میں پیسے ڈالتے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ آپ کے موبائل میں آتا ہے، کیا موبائل میں ڈیجٹ آتا ہے یا پیسے آتے ہیں؟ تو آپ نے کھانا کھلایا، وہاں ڈیجٹ گیا، وہاں کرنسی کوئی اور ہے. اب وہ کہتے میری ماں نے ارواح کے سامنے کہا کہ آج میری بہو نے میری بے عزتی کر دی، حمام کے تشت میں مجھے کھانا بھیجا. اب ہمارا تو تھا نا یار، ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں یار، پرانے کپڑے دے دو فقیر کو ماں باپ کے لیے، ایسا سادہ سا کھانا دے دو. دوست کو کھانا کھلانا ہے بہترین ریسٹورنٹ میں، ماں باپ کے لیے کھانا دینا ہے سستی سی نیاز بنوا کے دے دو یار. سوچیں آپ وہ عالم، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ عالم کا کنیکشن ہے، مگر ہر کوئی نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے.